السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے لگا ہوں وہ ہے پیشن اور پروفیشن۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو ان کا پیشن ہو وہی ان کا پروفیشن ہونا چاہیے، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارا پیشن ہوتا ہے وہ ہمارا پروفیشن نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی لائیولیہوڈ کے لیے، اپنی ارننگ کے لیے کوئی نہ کوئی پروفیشن چوز کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ہم ایک کیا چھوٹی سی مسٹیک کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی پروفیشن چوز کر لیتے ہیں تو ہم اپنے پیشن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ ہم اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن نہیں بنا سکے تو اس لیے اب ہمارا اپنے پیشن کو پرسو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو لوگ اپنے پیشن کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروفیشن اور پیشن میں آپ نے کیسے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے اور کیسے دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ میں سیکنڈ ایئر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک چیپٹر پڑھاتا ہوتا ہوں، اس کا نام ہے دا ریوارڈ۔ وہ ایک کہانی ہے ایسی 16 سال کے لڑکے کی جو کہ ایک بہت اچھا ایکروبیٹ ہوتا ہے، بہت اچھا ایتھلیٹ ہوتا ہے۔ وہ کچھ کرتب دکھانے کے مقابلے اور کچھ ریس کے مقابلے جیتتا ہے اپنی اسکول کے اندر۔ اس کے ذہن میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب خواہش پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر درباری بازیگر کا یا کورٹ ایکروبیٹ کا عہدہ ہونا چاہیے۔ اب وہ 16 سال کا ہوتا ہے، جب وہ اپنے ماں باپ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتا ہے تو اس کے ماں باپ جیسے سب ماں باپ کرتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، کورٹ ایکروبیٹ کا تو کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، اگر ہوتا تو تم وہاں جانے کے لیے کوشش کر سکتے تھے، لیکن جب کوئی عہدہ ہے ہی نہیں تو تم اس کو کیسے کریٹ کرواؤ گے؟ کیونکہ مونارک سسٹم ہوتا تھا، بادشاہت ہوتی تھی۔ لیکن اس نے اپنے اس پیشن کو نہیں چھوڑا، وہ پالیٹکس میں آیا، وہ پالیٹکس کرتا رہا، بہت اچھی اس نے سپیچز کی۔ جب ایک وقت ایسا آ گیا کہ اسے لگا کہ اب جو بات کرے گا وہ اس کی بات میں وزن ہوگا اور لوگ اس کی بات کو مانیں گے، تو اس نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ ہمارے کورٹ کے اندر ایک ایکروبیٹ کا عہدہ ہونا چاہیے، ایک ایکروبیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ ینگ ایکروبیٹ اپنی فزیکل فٹنس کے مظاہرے کرے گا، کرتب دکھائے گا، تو اس سے ہماری آرمی کو ذیل اور زسٹ، جوش و جذبہ ملے گا، اور وہ زیادہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے، اپنے آپ کو زیادہ بریو کریں گے، اور ہمارے ملک کے جو حقوق ہیں وہ دوسرے ملکوں سے زیادہ بہادری کے ساتھ لڑ کے لے کے آئیں گے، اور وہ ہماری ملک کی جیت کا سبب بھی بنے گا۔ اب لوگوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے سوچا کہ بات یہ ٹھیک کر رہا ہے کہ اگر ہم ایک کورٹ ایکروبیٹ کا عہدہ کریٹ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے آرمی کے جوانوں کو انسپریشن ملے گی، موٹیویشن ملے گی، اور وہ اس کی طرح اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کریں گے، اور باقی کورٹس کو بھی ایک میسیج جائے گا کہ ہمارے پاس بہت ہی قسم کی ویلر آرمی ہے۔ آخر یہ بات ہوتی ہوتی رائل فیملی تک پہنچی، ان کے ممبران آپس میں بیٹھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایک کورٹ ایکروبیٹ کا جو عہدہ ہے اس کو قائم کر دینا چاہیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے فیصلے پر امپلیمنٹیشن کی تیاریاں کر دی کہ ہم کورٹ ایکروبیٹ کا عہدہ کریٹ کرنے لگے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کورٹ ایکروبیٹ کس کو بنایا جائے؟ تو کسی نے سجیشن دیا کہ جس نے ساری زندگی اس کے لیے کوشش کی ہے وہی اس کا اصل حقدار ہے، تو جارجس کا نام آیا۔ جارجس اس وقت بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے 60 سال سٹرگل کی، لیکن 60 سال کے بعد اس کا جو پیشن تھا اس نے اس کو پا لیا، اور آخر کورٹ ایکروبیٹ مقرر کر دیا گیا، اپوائنٹ کر دیا گیا جارجیس کو۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا اس نے اپنے پیشن کے ساتھ کنسسٹنسی رکھی، کہ اس نے چھوڑا نہیں اس کو، اور وہ اس کے ساتھ لگاتار جڑا رہا، اور اس کے لیے لگاتار کوشش کرتا رہا، اور اس نے ہمیشہ اس اپنے پیشن کو پرائیورٹی پر رکھا۔ لیکن کنسسٹنسی کا مطلب یا پرسسٹنسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی راستے پر چلتے رہیں۔ آپ فار ایگزامپل آپ اپنے پیشن کو پرسو کرنے کے لیے کسی راستے پر چل رہے ہیں، آپ کو آگے راستہ بند ملتا ہے، اب آپ کہیں جی نہیں میں نے اسی راستے سے گزرنا ہے، آپ اپنی اسٹریٹجی بدل سکتے ہیں، منزل آپ کی سیم ہو سکتی ہے، اپنا راستہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں ایک دفعہ گاڑی پر جا رہا تھا، ہمارے یہاں بہاولپور کے قریب ہی ایک فلائی اوور تعمیر ہو رہا تھا ریلوے لائن کے اوپر۔ اب مجھے لگا کہ وہ فلائی اوور تعمیر ہو گیا ہے،
میں نے گاڑی اس فلائی اوور کے اوپر ڈال دی۔ جب میں آگے گیا تو آگے کیا دیکھتا ہوں کہ جو درمیان والا پیچ تھا، جو ریلوے لائن کے بالکل اوپر آنا تھا، وہ ابھی انہوں نے وہاں رکھ کے کنسٹرکٹ نہیں کیا تھا، باقی دونوں طرف سے پورا ہو چکا تھا فلائی اوور۔ اب میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں اپنی اسٹریٹجی بدلتا، پیچھے ہٹتا، نیچے والے روڈ سے سیف اینڈ ساؤنڈ چلا جاتا اور اپنی منزل پر بھی پہنچ جاتا، اور دوسرا وہی راستہ تھا کہ نیور گیو اپ، کہ میں کہتا نہیں بھائی میں نے تو ادھر سے ہی جانا ہے۔ پھر کیا ہوتا، میں وہاں اگر گاڑی آگے لے کے جاتا تو گاڑی بھی برباد ہوتی اور میرا خود کا بھی نقصان ہوتا۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے عقل مندی والا کام کیا کہ میں نے گاڑی کو پیچھے موڑا، اور نیچے والے روڈ سے جیسے ہی گاڑی کا پھاٹک کھلا، ریلوے لائن کا پھاٹک کھلا، میں وہاں سے گزر گیا۔ اب پہنچا میں اپنی منزل پر ہی، لیکن میں نے یہاں صرف اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے، اپنا راستہ تبدیل کیا۔ تو اسی لیے اگر کوئی پیشن کو پرسو کرتے ہوئے آپ کو ایک راستہ بند ملتا ہے تو آپ دوسرا راستہ اختیار کر لیں، آپ اپنی اسٹریٹجی چینج کر لیں۔ یہی نہیں کہ آپ کو وہاں سے راستہ بھی نہیں مل رہا، کی طرح وہیں لگے ہوئے ہیں، تو پھر نہ تو آپ اپنی منزل کی طرف پہنچ سکیں گے اور نہ ہی آپ اپنے پیشن کو پرسو کر سکیں گے، پھر آپ سارا وقت ادھر ہی ضائع کر دیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ نے کوئی پیشن ہے اس کو ضرور اپنے پرسو کریں، لیکن اگر ایک راستے پر آپ کو پیشن آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی ڈیسٹنی پر نہیں پہنچ پائیں گے، تو آپ اپنی اسٹریٹجی بدل دیں، آپ اپنا راستہ تبدیل کر لیں۔ اور اگر آپ کے اس کے متعلق کوئی سوال ہوں تو کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔